اس امپورٹڈ حکومت کو پتا ہے کہ عوام نے ان کو سیاسی طور پر دفن کر دینا ہے۔ آج فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے آلریڈی کورٹ کے اندر ہے۔ پاکستان میں کھانے کا سامان جو پورٹ پہ پڑا ہوا ہے اس کو چھڑوانے کے لیے ہمارے پاس ڈالر ختم ہو گئے ہیں، دوائیوں کے خام مال کے لیے ایلسی کھولنے کے لیے ڈالر ختم ہو گئے ہیں، لیکن امپورٹڈ حکومت کے سیر سپاٹوں کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ڈالر الحمدللہ بھی بہت ہیں تو وہ جا رہے ہیں اس وقت آسٹریلیا۔ ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ کسی طریقے سے اسلام آباد کے الیکشن سے بھی بھاگا جائے، اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حد تک کم سے کم وہ خواہش پوری ہو گئی، اور وہی الیکشن کمیشن جو ایک ہفتے پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ الیکشن مؤخر نہیں ہونے ہیں کیونکہ جو فیصلہ جو حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ اس الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کی حکومت کی معاونت کی اور اپنا ہی فیصلہ تبدیل کر کے اپنے خلاف انہوں نے اپنے فیصلے کے خلاف ججمنٹ دے کے الیکشن مؤخر کر دیا، اور وہ بھی شارٹ آرڈر میں صرف سمپلی یہ ہے کہ جی پوسٹ پون ہو گیا، وہ کب تک ہو گیا یہ نہیں پتا، لیکن اس میں خواہش کیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی، وہ وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے کھل کے بیان کر دی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جی کہ ان کی رائے میں تو یہ الیکشن اس سال ہونا ہی نہیں چاہیے، یعنی 2023 میں بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ جو سال شروع ہو رہا ہے اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ جنرل الیکشن کا سال ہے، تو اس لیے جنرل الیکشن کے سال میں تو یہ الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے، اب یہ جنرل الیکشن کے بعد میں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ انہوں نے بیان دے کے، کیونکہ یہ جو تبدیلی کی گئی ہے وہ انہی کی منسٹری کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن آئی تھی، اور تبدیلیاں جو کی گئی ہیں وہ انٹیریئر منسٹری نے کی ہیں اور انٹیریئر کے وہ منسٹر ہیں، تو یہ تو انہوں نے واضح کر دیا کہ جو بہانہ بنایا گیا ہے وہاں پہ تبدیلیوں کا، اس بہانے کا اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ ایکچولی تبدیلی کرنا کیوں جاتے ہیں قانون میں۔ اسپیکر کے آفس سے رابطہ کیا گیا تھا، انہوں نے کہا جی 28 کو تو وہ شاید یہاں پر نہیں ہیں، 28 کو شام کو آئیں گے، 29 کی شام کو انہوں نے جانا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہے ہیں شاید، کیونکہ پاکستان میں زر مبادلہ کی کوئی کمی ہے کوئی نہیں، کوئی مسائل ہے نہیں پاکستان میں، صرف پاکستان میں کھانے کا سامان جو پورٹ پہ پڑا ہوا ہے اس کو چھڑوانے کے لیے ہمارے پاس ڈالر ختم ہو گئے ہیں، دوائیوں کے خام مال کے لیے ایلسی کھولنے کے لیے ڈالر ختم ہو گئے ہیں، لیکن امپورٹڈ حکومت کے سیر سپاٹوں کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ڈالر الحمدللہ بھی بہت ہیں تو وہ جا رہے ہیں اس وقت آسٹریلیا، تو بیچ میں وہ کہہ رہے ہیں جی چند گھنٹوں کے لیے ہوں گے۔ ہمارے جو ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور چیف محمد ڈوگر، وہ دونوں اس سلسلے میں کچھ ارینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش میرے خیال میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی میٹنگ سپیکر کے ساتھ ضرور ہو ان کے جانے سے پہلے، وہ کیونکہ ٹائم سپیکر صاحب ابھی دینے کو تیار نہیں ہے، تو اس لیے ابھی جو ہے وفد کی ملاقات ہوگی اور اس کے اندر یہی طے کرنا ہے کہ آپ پھر متفقہ کو تاریخ طے کر دیں کہ کس دن جو ہے وہ پورے تمام ممبرز کو لے کے آیا جائے تاکہ ان کی خواہش پوری کی جا سکے۔ نہیں جی ابھی جو ہے وہ کل تو ہائی کورٹ کے اوپر جو ہے وہ کورٹ کے ذریعے ہم قانونی طور پر فیصلے کو ریورس کروانے کی کوشش کریں گے، اگر نئی ریلیف ملے گی تو پھر اس کے بعد سیاسی آپشنز کی طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سب پہلی بات تو تحریک انصاف نے اپنی دور حکومت کے اندر خیبر پختونخوا میں 2 دفعہ بلدیاتی انتخابات کروائے، آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، اسلام آباد میں 2021 میں جا کر ٹرم ختم ہوئی تھی، پچھلی جو میعاد تھی وہ 2021 میں ختم ہوئی۔ وہ جو قانون تھا وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ آئین کی روح سے مترادف ہے، یعنی مکمل جو سیاسی، انتظامی اور مالی طور پہ خود مختار نظام ہونا چاہیے وہ نظام نہیں ہے، اس لیے ہم نے قانون کے اندر ترمیم کرنے کے لیے چند ماہ ضرور لگائے، اور مجھے بڑے فخر ہے کہ وہ قانون جو ہم لے کر آئے تھے اسلام آباد کی مقامی حکومت کے لیے، وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ خود مختار اور با اختیار مقامی حکومت کا نظام ہم لے کے آئے تھے، وہ کابینہ سے بھی پاس ہو گیا تھا، وہ اسمبلی چلا گیا تھا، اور اگر حکومتیں اس وقت نہ توڑی جاتی ہیں، اگر رجیم چینج آپریشن نہ ہوتا تو اس وقت اسلام آباد میں وہ نظام چل رہا ہوتا۔ اچھا جی 187 ٹوٹل لوگ ہیں، اور اس کے اندر سے کچھ لوگ جو ہیں 1-2 لوگ جو ہیں وہ ان کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں جو ملک سے باہر ہیں، وہ جس دن بھی ووٹ ہوگا ووٹ آف کانفیڈنس اس سے پہلے آ جائیں گے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ٹوٹل 187 لوگ جو ہیں اس وقت وہ موجود ہیں۔ جہاں تک مسلم لیگ نون کے رابطے کی، بالکل 100% رابطے میں، اور اس میں تو کوئی میرے خیال میں تعجب کی بات ہونی نہیں چاہیے۔ جس طریقے سے پنجاب کے اندر اس وقت اگر ہم گیٹ کھول دیں تو پرابلی ہمارے پاس بندے جمع کرنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ دیکھو اس وقت پنجاب میں سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہوا چل رہی ہے عمران خان کی،
اور جو اس وقت بلے کا زور ہے تو بے تحاشا تعداد میں لوگ انٹرسٹڈ ہیں. اس میں سے ظاہر ہے جہاں پہ ہمارے سٹنگ لوگ موجود ہیں تو وہ دوسرا بندہ جو ہے اس کو پتہ ہے کہ جی ادھر تو مجھے جگہ ملنی نہیں ہے, لیکن جہاں پہ ہمارے سٹنگ لوگ موجود نہیں ہیں وہاں پہ بہت ساری سیٹوں کے اوپر لوگوں نے رابطے بالکل کیے ہیں. سر وہ نمبر ہم پہلی بات تو نمبر ڈسکلوز کرتے ہوئے جس دن وہ کھڑے ہم نے نکالنا ہوگا, جس دن سامنے لانا ہوگا اس دن کر دیں گے, لیکن بہت سارے لوگ ہیں, وہ 2-3 نہیں ہیں. اب ذرا سا میں بتا دوں تاکہ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو ذرا پتہ تو ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی جمہوریت کے حالات کیا ہیں. میں نے اس دن بھی ٹویٹ کر کے پوچھا تھا کہ کوئی بچہ تو نہیں ہے کہ جو ابھی بھی سمجھتا ہو کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے. تو یہ جمہور کی ذرا حالت دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے آئین کا قانون کا مذاق اڑایا ہوا ہے اور کس طریقے سے یہ چاہتے ہیں جمہوریت جو ہے وہ جمہور کے بغیر ہو, یعنی پاکستان کے عوام کے پاس نہ ان کو جانا پڑے. 2 تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں جی. ایک یونین کونسل کے اندر اضافے کی اس کے اندر وہ کی گئی ہے استدعا, اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ میئر ڈپٹی میئر کے انتخابات جو ہیں وہ براہ راست کیے جائیں. جو یہ دونوں کام ہیں یہ تحریک انصاف کی حکومت اپنی حکومت ہوتے ہوئے کر چکی تھی. ہم آرڈیننس لا چکے تھے جس کے اندر یونین کونسل بھی بڑھا دی گئی تھی. پہلے 50 ہوتی تھی پچھلے الیکشن کے اندر 2015 کے اندر جب ہوئی تھی, اور ہم نے وہ 50 سے بڑھا کے 101 کر دی تھی. 101 یونین کونسل جو ہیں وہ اس ہمارے قانون کا حصہ تھی. اسی طریقے سے براہ راست الیکشن و میئر کا یہ ہم لا چکے تھے. اس آرڈیننس کے خلاف کورٹ میں کون گیا؟ یہی پی ڈی ایم. یہ گئے کورٹ میں اور انہوں نے جا کے چیلنج کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ تو بڑے غلط کام ہونے والے ہیں, تو یہ تو دونوں کام نہیں ہونے چاہیے. تو پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ کل عدم ہوا, وہ آرڈیننس ختم ہوا, حکومت بدل گئی, قانون سازی مکمل ہو نہیں سکی تھی, لیجسلیشن مکمل نہیں تھی, تو واپس آپ پرانے قانون میں چلے گئے, یعنی آپ 50 یونین کونسل پہ چلے گئے اور آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن میئر ڈپٹی میئر کے بجائے آپ انڈائریکٹ الیکشن پہ چلے گئے. اب مقامی حکومت کے الیکشن یہاں پہ شروع ہوتے ہیں, شیڈیول اناؤنس کر دیا جاتا ہے, کاغذات نامزدگی مانگ لیے جاتے ہیں, پارٹیاں ٹکٹ ایلوکیشن کر دیتی ہیں, الیکشن کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب یہ الیکشن کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کسی کو نیچے خیال آیا کہ یہ تو ہوا تو بڑی سخت ہمارے خلاف چل رہی ہے. جون کا مہینہ یہ یاد رکھیں, یہ وہی مہینہ جس میں پنجاب کے بائی الیکشنز جو ہیں وہ بھی کال ہوئے تھے اور اس کی کیمپین شروع ہوئی تھی. تو ہوا نظر آنی شروع ہو گئی, اور اس سے پہلے خیر مئی کے مہینے میں اپریل مئی میں جو عمران خان کے تاریخی جلسے ہوئے وہ بھی سارا پاکستان دیکھ چکا تھا. تو انہوں نے کوشش کی کہ اس الیکشن سے کیسے بھاگا جائے. تو اب ذرا سنیں ترمیم کیا کرتے ہیں. انہوں نے ترمیم کیا کی, شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد, الیکشن شروع ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ 50 یونین کونسل کم ہے تو 101 ہونی چاہیے, یعنی وہی یونین کونسل جو تحریک انصاف نے بنائی تھی اسی یونین کونسل پہ واپس چلے گئے. یہ جب واپس آئے تو الیکشن کمیشن نے کورٹ کے اندر چلا گیا معاملہ. ہم لوگوں نے چیلنج کیا کورٹ کے اندر کے, الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے, شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے, شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد تو یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو یہ پابند کریں کہ ہم یہ 101 یونین کونسل کی بنیاد کے اوپر نئی حلقہ بندی کر کے ایک نیا الیکشن پھر کرواتے ہیں, لیکن یہ اب اور اس الیکشن کے درمیان یہ یونین کونسل کی ہیئت نہیں بدلیں گے, یعنی حلقہ بندی جو کر دی جائے گی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی, اور کوئی مقامی حکومت کے قانون میں ترمیم نہیں کی جائے گی.